لوٹر برونن سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ایسا مقام ہے جو انسان کو قدرت کی شان اور عظمت کا عملی مشاہدہ کراتا ہے۔ یہ وادی انٹرلاکن کے قریب واقع ہے اور اپنے بلند و بالا پہاڑوں، گرتے ہوئے شفاف آبشاروں اور قدرتی مناظر کی وجہ سے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ لوٹر برونن کا مطلب ہوتا ہے گھاٹی میں چشمے، اور یہ نام اس علاقے کی فطری شناخت کو بہترین انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہاں تقریباً 72 آبشاریں پائی جاتی ہیں جو بلند پہاڑوں سے نیچے گرتی ہے اور ایک دلکش خوابناک منظر پیش کرتی ہے۔ ان میں سب سے مشہور آبشار سٹیبوک فالز ہے جو تقریباً 300 میٹر کی بلندی سے نیچے گرتی ہے اور یورپ کے بلند ترین آزاد گرتے ہوئے آبشاروں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وادی نہ صرف قدرتی حسن کا نمونہ ہے بلکہ ادب اور تاریخ میں بھی اس کا مقام بڑا نمایاں ہے۔ معروف جرمن شاعر جوہان وولف گانگ گویٹھے نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو وہ اس کے سحر میں اس قدر ڈوب گئے کہ انہوں نے اپنی مشہور نظم سونگ آف دا اسپرٹ اوور دا واٹرز اسی منظر نامے سے متاثر ہو کر لکھی۔ لوٹر برونن کی فضائیں، اس کی ہواؤں کی سرگوشیاں اور اس کی چٹانوں سے بہتے چشمے سب مل کر ایک ایسا احساس پیدا کرتے ہیں گویا انسان جنت کے کسی گوشے میں سانس لے رہا ہو۔ یہاں آنے والے سیاح مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہائیکنگ، پیراگلائیڈنگ، سائیکلنگ اور فوٹوگرافی جیسی دلچسپ تفریحات کے مواقع ہر طرف موجود ہے۔ سردیوں میں برف سے ڈھکی پہاڑیاں اس علاقے کو ایک مکمل ونٹر ونڈر لینڈ میں بدل دیتی ہے جہاں اسکیئنگ اور دیگر برف باری کھیلوں کے شوقین لوگ جمع ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں کی سبزیاں، گھاس، رنگ برنگے پھول اور بہتے ندی نالے اسے ایک زندہ دل قدرتی مصور کی پینٹنگ بنا دیتے ہیں۔ لوٹر برونن کی خاص بات اس کا وہ سکون ہے جو انسان کی روح کو چھو لیتا ہے۔ یہاں نہ کوئی شور شرابہ ہوتا ہے، نہ تیز ہارن ہوتے ہیں، نہ بلند عمارتیں، صرف قدرت کی آوازیں، پرندوں کی چہچہاہٹ، آبشاروں کی گونج اور درختوں کی سرسراہٹ۔ یہاں آ کر انسان کو اپنی اصل حقیقت یاد آتی ہے، وہ قدرت سے جڑ جاتا ہے، دل کی الجھنیں، زندگی کی تھکن اور ذہن کی بے چینی سب گویا ان آبشاروں کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ لوٹر برونن کی وادی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی موجود ہیں جن میں قدیم لکڑی سے بنے ہوئے گھر، اسی طرح آپ کو خوبصورت روایتی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہاں پہ پرانے گرجا گھر بھی موجود ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ انتہائی خوش اخلاق ہیں، مہمان نواز بھی، اور اپنی سرزمین سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنے طرز زندگی، کھانوں، تہواروں، سیاحوں کو نہ صرف خوش آمدید کہتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ اپنی تہذیب و ثقافت کا بھی تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ مقام نہ صرف سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے بلکہ فوٹوگرافرز، مصوروں اور لکھنے والوں کے لیے بھی ایک مثالی مقام ہے۔ ہم نے آج کا دن اسی جنت نظیر مقام پر گزارا، سویڈن سے آئے ہوئے عزیز کزن اور پیارے دوست قاضی ندیم کے ساتھ۔ ہم سب فیملی اور سب بچے ساتھ لے کر اس مقام پر پہنچے۔ ہر لمحہ خوشی سے بھرپور تھا۔ ان آبشاروں کے بیچ ہم نے باربیکیو کی، قہقہیں لگائے، تصاویر لی اور قدرت کے ہر منظر کو ہم نے انجوائے کیا۔ بہت ہی مزہ آیا۔ ہر منظر کو ہم نے آنکھوں اور دل میں قید کر لیا۔
اس سارے سفر کو ممکن بنانے میں ہمارے مشر اور مہربان دوست ہمایوں لالا کا بڑا کردار رہا، جنہوں نے نہ صرف اپنی بڑی گاڑی ہمارے لیے فراہم کی بلکہ سارا دن ہماری خوشیوں میں شریک رہے۔ یہ سفر صرف ایک تفریح نہیں ہے بلکہ ایک روحانی تجربہ بھی ہے۔ لوٹھر برونن کی فضاؤں نے ہمارے دلوں پر جو نقش چھوڑا ہے وہ مدتوں ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ مقام صرف دیکھا نہیں جاتا، یہ محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ مقام ہمیشہ ہمارے دلوں میں پیوست ہو گیا ہے۔ اس کی ہر جھلک ایک دعا کی مانند دل پر اترتی ہے اور انسان قدرت کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ہمارے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا، ایک ایسی داستان جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا مگر دل میں ہمیشہ بسی ہوئی ہوگی۔ لوٹھر برونن کے بعد ہم انٹرلاکن تشریف لائے اور آپ انٹرلاکن کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں بہت ہی خوبصورت پہاڑ بھی ہے، سرسبز اور شاداب، خوبصورت نیلا بہتا ہوا پانی آپ کے احساسات کو اجاگر کرتا ہے۔ اور پھر ہمیں ہمایوں لالا برن کے ایئرپورٹ بھی لے گئے کہ جو مہمان سویڈن سے آئے ہیں، قاضی ندیم اور اس کی فیملی، وہ یہ ایئرپورٹ بھی دیکھ لیں کہ کتنا فریڈم ہے یہاں پر، لوگ کتنی آزادی کے ساتھ فلائنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی آ کر بالکل رن وے کے اوپر بنے ہوئے اس خوبصورت چبوترا نما کمرے سے فلائنگ کو بھی دیکھتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اس کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ یقیناً آج کا ہمارا یہ دن انتہائی شاندار رہا، ہم نے بہت انجوائے کیا، یہ ہمیشہ یادگار رہے گا۔ آخر میں قاضی ندیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے ہم سے ملنے کے لیے، اور ہمایوں لالا کا بھی بہت شکریہ۔ تھینک یو۔